بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکم رجب 660 ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برقع خان نے اپنے اور اپنی قوم کے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو یہ اطلاع دی، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بیبرس نے یہ پیشکش بخوبی قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برقع خان کے لیے دعا کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعہ کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقع خان کے لیے دعا کی جائے۔ لیکن اگر دوستو آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ برقع خان کی سلطنت قفقاز کے کوساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری بمطابق ستمبر 1262 عیسوی میں ہلاکو شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ برقع خان کی فوج قفقاز کے فلک بوز دروں سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی ملتوی کر کے بحیرہ خضر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس لشکر نے دریائے تیرک عبور کر کے برقع کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقع کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کی ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کی اہل خانی اور برقع کی زرعی خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور ارمینیا کے نصرانی خلیفوں کو ساتھ ملا کر زرعی خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقع نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند اور بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خضر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقع کے سپاہی ایمان و عقیدت سے بھرپور تھے جبکہ ہلاکو کے فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بیبرس کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برقع خان کے دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمان نوازی اور دلجوئی کی جائے اور زیادہ سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں دی۔ ان کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس طرح ایک سپاہ فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ اقبال نے تاتار منگولوں یعنی مغلوں کو فتنہ تاتار کا نام دیتے ہوئے اور برقع خان کے مسلمانوں نے پر یہ شعر لکھا: ہے آیا فتنہ تاتار کے فسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔